جو مسائل امت 1400 سال پہلے نمٹا چکی، جو اختلافی مسائل سارے کے سارے حل کر چکی امت، ان سب کو اب اٹھایا جا رہا ہے، اجاگر کیا جا رہا ہے، صرف ویوز اور جو ہے اپنے فالورز لینے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا پس تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر وہ تحریف کر لیتے تھے اس کے بعد جان بوجھ کر، باوجود اس کے کہ وہ اس تحریف کی برائی کو وہ جانتے تھے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہت کوشش کرتے ہو، کلفت اٹھاتے ہو، تکلیفیں اٹھاتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ان کے دل تو اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان کے بڑے جو تھے وہ خود کلام اللہ کے اندر تحریف کرتے تھے، سننے کے بعد جو اللہ کا کلام تھا تورات، اس کے اندر تحریف کرتے تھے۔ یا تو اس سے مراد علماء یہود ہیں، جو ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، اپنی دکان بنائی ہوئی تھی، فتویٰ بتانے کے لیے پیسے لیتے اور اس کی مرضی کا فتویٰ دے دیتے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص جماعت ہے جو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، اور انہوں نے واپس آ کر کہا تھا کہ واقعی اللہ کا کلام تو ہے، ہم خود سن کر آئے ہیں کوہ طور پر، لیکن انہوں نے اس کے اندر خود تحریف کر دی کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لو، جو نہ ہو سکے نہ کرو۔ تو یہ انہوں نے تحریف کی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے وہ بڑے تھے اور یہ ان کی تائید کرتے تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو بھی کہا گیا تم ان کے ایمان کی بڑی توقع رکھتے ہو، امیدیں رکھتے ہو، مشقتیں اٹھاتے ہو اور امید لیے پھر رہے ہو، محنت کر رہے ہو بہت زیادہ۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ان کے جو بڑے تھے وہ تو اللہ کی کلام میں تحریف کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے کہ یہ برائی ہے، اس کے باوجود وہ ایسا کرتے تھے۔ اگلی یہ آیت نمبر 75 ہے۔ اگلی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ اس آیت کے اندر جو یہودی منافق تھے ان کا تذکرہ ہے۔ مسئلہ یوں ہے، جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ جو منافق یہودی تھے وہ مسلمانوں کے پاس آتے جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، اندر سے یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اپنی مسلمانی کا یقین دلانے کے لیے کبھی کبھی کوئی سچی بات بھی کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہماری کتاب تورات کے اندر بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ایک نبی آئیں گے، تو کبھی کبھی کوئی سچی بات بھی کر دیتے تھے۔ لیکن جب وہ جا کر جو ظاہراً بھی یہودی تھے، پکے یہودی تھے، ظاہراً اور باطناً دونوں لحاظ سے یہودی تھے، باطناً تو یہودی تھے، ظاہراً مسلمان تھے، وہ ظاہراً بھی یہودی تھے، جب ان سے ملتے تو وہ ان سے کہتے کہ تم کیوں ان کو ایسی باتیں بتاتے ہو، وہ ان کو ملامت کرتے کہ تم اپنا یقین دلانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے کیوں مسلمانوں کو بتاتے ہو، قیامت کے دن تم پھنسو گے اور یہ تمہیں جھٹلائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ اس آیت کے اندر بیان کیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں، ان کو ملامت کرتے ہیں جو بالکل صراحتاً یہودی ہیں، ظاہراً باطن دونوں طرح یہودی ہیں، وہ ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں تم کیوں ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہیں تمہارے رب کے پاس جھٹلائیں، یعنی قیامت کے دن وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، سبحان اللہ، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو مرضی چھپا لو، جو مرضی ظاہر کر لو، اپنی میٹنگیں کر لو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، اللہ وہ ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کی ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ آگے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بہت سے ان پڑھ ایسے ہیں ان میں سے
جو کتاب کو تو جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے، بس انہوں نے اپنے خیالات پکا رکھے، شکوک و شبہات، خیالات پکائے ہوں، انہم الا یظنون، خیالات کا اتباع کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کے لیے تو پھر ہلاکت ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں، جو اپنی طرف سے مسئلے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے ساری باتیں بتاتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کچھ باتیں ایڈ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مال مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے۔ امیروں کے لیے فتوے تبدیل کر لیتے، تبدیلیاں کر دیتے، تورات کے اندر تحریف کر دیتے، اور غریبوں کے لیے بڑے سخت مسائل بیان کر دیتے، مال حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت اور خرابی ہے، اور جو وہ انہوں نے مال کمایا اس تحریف کے ذریعے، کتاب اللہ کے اندر تحریف کے ذریعے، اس کے لیے بھی خرابی ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ کلام اللہ کے اندر تحریف بہت سخت جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہ تو ہے ہی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اسپیشلی طور پر فرمایا کہ یہ مال کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر بندہ فتوے اور مسئلے اور حدیث کے اپنے ہی مطلب بیان کرنے پر لگا ہوا ہے، اور جو ہے امت کے اندر اختلافات کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ جو مسائل امت 1400 سال پہلے نمٹا چکی، جو اختلافی مسائل سارے کے سارے حل کر چکی امت، ان سب کو اب اٹھایا جا رہا ہے، اجاگر کیا جا رہا ہے، صرف ویوز اور جو ہے اپنے فالورز لینے کے لیے۔ تو بھائی فالورز ویوز کسی اور طریقے سے لے لیے جائیں، اپنا ایمان نہ خراب کیا جائے، اور کمزور ایمان والے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان خراب نہ کیا جائے، قرآن و حدیث کا مطلب ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ امت کو اور بہت سی مخالفتوں کا سامنا ہے، مزید اندر سے امت کے اندر پھوٹ نہ ڈالی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہودیوں کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جو ہے نا وہ جہنم میں رہیں گے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، چونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مسلمان ایمان والا گناہ کرے گا تو اپنے گناہ کی سزا بھگت کر ضرور جنت میں جائے گا، اپنے گناہ کی سزا بھگت کر ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اب یہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم چند گنے چنے دن جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں نا وہ جہنم کے اندر رہیں گے، تو اس کے بعد ہم نکل جائیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ قل اتخذتم عند اللہ، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ ان سے پوچھیے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تم جنت سے نکل جاؤ گے تھوڑے دنوں کے بعد؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون اللہ ما لا تعلمون، یا ایسے ہی باتیں بنائے جا رہے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ جب تم نے شریعت موسوی ابدی دین نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ابدی شریعت نہیں تھی۔ ابدی دین، ہمیشہ کا دین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اس نے پچھلے سارے ادیان کو منسوخ کر دیا، ساری شریعتوں کو اس نے منسوخ کر دیا۔ اب انہوں نے یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بھی انکار کیا، اور پھر اس کے بعد جو ابدی شریعت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ، اس کا بھی انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی انکار کیا۔ انکار کے بعد کافر ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں چند دن رہیں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے۔ کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس شخص نے برائی کی اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، چند گنے چنے دن نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے گا، دین اسلام کو قبول کرے گا، نیک عمل کرے گا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔